فاتحہ. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين والصلاة والسلام وتحية والإكرام نور الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشاكهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صلوا على محمد وآل محمد. بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ اسے کھل کر بیان کیا جائے اپنے سامعین کے نزدیک، سامعین کے درمیان، لیکن دامن وقت میں اتنی کم گنجائش ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے نہ چھیڑا جائے، پورا پہنچ پائے گا پورا نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے خاص طور سے ان ایام میں جس میں مجلسیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کثرت سے ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے البتہ یہ، اور ہر آدمی تقریباً یہ ایام اضحیٰ کے آخری دن بھی ہیں، اور اس میں تقریباً ماشاءاللہ سے تعداد خدا کا فضل و کرم ہے زیادہ ہے، اور شرکا بھی تقریباً وہی ہیں جو جن کو سب جگہ شرکت کرنی ہے. مختلف موضوعات کے اوپر ایک نگاہ رہتی ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ ان موضوعات کو ہمارے سامعین سنیں اور دیکھیں. قرآنی موضوع، اسلامی موضوع، دینی موضوع، مکتبی موضوع. آج کل زمانہ تھوڑا سا پراشوب ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ خلفشار پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن اس مسائل میں یہ نہیں کہا جا سکتا زمانہ خراب ہے، یہ نہیں کہا جاتا زمانہ خراب ہے. لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، حقیقت زمانہ تو ٹھیک ہے، زمانہ تو اپنے اعتبار سے جو خراب ہے وہ زمانے والے خراب ہیں. ایک سبب بڑے محمد والے محمد. دیکھیے یہ ہر زمانے میں رہا ہے اور ہر ٹائم پہ یہ سارا سلسلے رہے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کو اپنے حساب سے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ والے نہیں ہیں وہ اپنے حساب سے کوشش کرتے رہیں گے. یہ ہمارا اور آپ کا وظیفہ ہے کہ ہمیں کیا انتخاب کرنا ہے. ایک چیز ہے، موضوع ہے جس کو بہت زیادہ قبیح سے تعبیر کیا ہے، ایک لفظ جو بہت ہی زیادہ عام ہے، زبانوں پر ہے، ذہنوں میں بھی ہے، بغیر دین کے بھی، جو دین کے قائل نہیں ہیں، جو قرآن کے قائل نہیں ہیں، جو اسلام کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس لفظ سے آشنا ہے اور اس لفظ کو قبیح کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، اچھا نہیں کہتے. کون سا لفظ ہے؟ وہ لفظ ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں ظلم برا ہے. چاہے کوئی قیامت کو ماننے والا ہو، چاہے کوئی حساب کا
منکر ہو یا معتقد ہو، انکار کرنے والا ہو یا انکار کرنے والا نہیں ہو، لیکن وہ یہ کہے گا کہ ہاں ظلم جو ہے برا ہے، ظلم قوی ہے، ظلم جو ہے قبیح ہے. تو لیکن اس لفظ ظلم کی اگر اسے ڈیفینیشن پوچھیں اور اسے تعریف پوچھیں اس سے، تو شاید وہ تھوڑا سا مشکل سے بیان کر پائے گا، اور اس کے مصادیق ممکن ہے گنوا دے تھوڑے بہت. قرآن نے جو ظلم کی آیات کو بیان کیا ہے، تقریباً ظلم کی آیات میں دیکھ رہا تھا 290 کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں ہیں جو ظلم کو بیان کر رہی ہیں، ظلم کو بتا رہی ہیں. 81 مورد ظلم کے گنوا رہا ہے قرآن، اور جس نے سب سے زیادہ کبھی کہا ہے ظلم کو وہ قرآن اور اہل بیت ہیں. سب سے زیادہ جس کی مخالفت کی ہے، سب سے زیادہ جس کی مذمت کی ہے، اور جس کے حوالے سے اہل بیت ہمیشہ باقاعدہ اپنی کمر کس کے سامنے آئے، وہ یہی کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے ظالمین کے لیے جو آمادہ کیا ہے، سنیں گے آپ لوگ، شاید اسی آیت پر ہی بات ختم ہو جائے اور زیادہ بات نہ جل پائے. ایک آیت نہیں ہے بلکہ کئی آیتیں ہیں کہ پروردگار عالم نے جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ظالمین کے لیے پروردگار عالم نے کیا انتظام کر رکھا ہے. ظالمین کے لیے پروردگار عالم نے کیا انتظام کر رکھا ہے. ہر ایک کا دیکھیے کوئی نہ کوئی انتظام ہے وہاں پر، ہر ایک کا استقبال وہاں ہونا ہے. مومنین کا اپنے اعتبار سے ہونا ہے، ظالمین کا ان کے اعتبار سے ہونا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. استقبال وہاں ہوگا، ویلکم وہاں کیا جائے گا. پروردگار ظالمین کے ویلکم کو ایک عجیب انداز میں، ایک خاص انداز میں بیان فرما رہا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان اعتدنا للظالمین نارا، میں نے ظالمین کے لیے آگ کو آمادہ کر لیا ہے. دیکھیے استقبال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہم نے کیا کر لیا؟ ان اعتدنا، تیار کر لیا ہے. کس چیز کو تیار کر لیا ہے؟ کس کے لیے؟ للظالمین نارا، ظالمین کے لیے ہم نے آگ کو تیار کر لیا. آگ کیسی آگ ہوگی؟ کس طرح کی آگ ہوگی؟ یہ جو ہمارے سامنے جلتی ہے آگ، کیا یہ آگ ہے؟ نہیں. اس آگ کے حوالے سے جو قرآن کے جملے ہیں، اس آگ کے حوالے سے جو قرآن کے جملے ہیں اسے ذرا سماعت فرمائیے گا، اسے ذرا دیکھیے گا کہ ظالمین کے لیے کس طرح کی آگ کو پروردگار عالم نے آمادہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے ظالمین کے لیے آگ کو تیار کیا ہے خداوند عالم نے. احاطہ بہم سرادقہا، قرآن کا جملہ ہے احاطہ بہم سرادقہا، کہ وہ ایسی آگ ہے کہ ظالمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی. چاروں طرف سے، چاروں طرف نہیں بلکہ ہر طرف سے. سرادقہا کا معنی یہ ہے کہ ظالمین کو آگ، یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا، ان کو سنانا چاہیے. یہ آیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ظلم کرتے ہیں نا، ان کو یہ ساری آیات جو ہے سنانا چاہیے ہے، بتانا چاہیے کہ دیکھو اللہ نے ظالمین کے لیے کس طرح کی آگ کو آمادہ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے آگ کو تیار کیا ہے. کیا ہے قرآن کا جملہ؟ احاطہ. احاطہ کے ہاتھا نہیں کہتے، ہاتھا دھنو بیگ. کیا ہے ہاتھا؟ ہاتھا کون کون سے ہاتھے ہیں؟ ہمیں تو لکھنؤ کے ہاتھے بھی نہیں یاد آ رہے ہیں اتنی جلدی. بہرحال یہ ہاتھے کیا ہوتے ہیں؟ چاروں طرف سے جو گھرا ہوا ہو اسے ہاتھا کہتے ہیں. قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، احاطہ بہم، ان ظالمین کے لیے وہ آگ احاطہ کی. سرادقہا یعنی چاروں، ہر طرف سے وہ آگ ان کو لپیٹ کے لیے ہوگی. لپیٹے لیے ہوگی. کس کو لیے ہوگی؟ ظالمین کو لیے ہوگی. ابھی ظالم کا ترجمہ نہیں کیا میں نے، ابھی ظالم کی ڈیفینیشن بیان نہیں کی. ابھی سنیے گا آپ کے ظالم کسے کہتے ہیں. یعنی چاروں طرف سے جہنم کی آگ اسے گھیرے ہوئے ہوگی. کسے؟
ظالمین کو یہی نہیں ہوگی. اچھا جب آگ گھیر لیتی ہے انسان چیختا ہے, پکارتا ہے, مدد کے لیے بلاتا ہے, یہ بھی جملہ پروردگار نے شاید بیان فرما دیا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا, جب استغاثہ کریں گے, جب وہ چیخیں گے, پکاریں گے, جب وہ ہائے ویلا مچائیں گے, یغاثوا, ان کی اس صدائے استغاثہ پر لبیک کہا جائے گا. استغاثہ ہو رہا ہوگا نا, صدا استغاثہ بیان کر رہے ہوں گے تو کہ سوئیے گا نہیں, میری نظر بہت رہتی ہے کہ جو اس کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے, سوئیے کوئی آدمی نہیں. تو ان یستغیثوا, جب وہ استغاثہ بیان کریں گے نا, جب وہ چیخے پکاریں گے, یغاثوا, تو ان کی اس استغاثہ کے اوپر لبیک کہا جائے گا. مگر کس چیز سے لبیک کہا جائے گا؟ عجیب ہے. آپ دیکھیں قرآن کی آیت یہ کیا کہہ رہی ہے, یغاثوا, ان کی اس استغاثہ کے اوپر, ان کی بات کے اوپر لبیک کہا جائے گا. مگر کس چیز سے؟ بماء کالمہل, کھولتے ہوئے تیل سے, کھولتے ہوئے تیل سے پکاریں گے نا. جتنا زیادہ چیخے پکاریں گے اتنا زیادہ ان کے اوپر کھولتا ہوا تیل ڈالا جائے گا. کھولتا ہوا تیل, یشفی الوجوہ, ان کے چہرے بھنا ہوا مرغا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, اس کو یشوی کہتے ہیں عربی میں. بھنا ہوا مرغا نہیں ہوتا, نہیں علاقے نے کیا روسٹڈ کر رہا, کیا کہلاتا ہے. یہ قرآن کے جملے ہیں. یشفی الوجوہ, آگ سے بھی جلائے جائیں گے, کھولتے ہوئے تیل سے بھی جلائے جائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یشوی الوجوہ, ان کے چہرے جھلس جائیں گے, جل جائیں گے. اور جب آپ دیکھیں کہ وہ ایک تو پکار, ایک تو جل رہا ہے, جلتے وہ پکارے گا مجھے بچاؤ, جب کہا گا مجھے بچاؤ, جلا جا رہا ہوں, تو اس کے اوپر اور زیادہ کھولتا ہوا پانی, کھولتا ہوا تیل, کھولتا ہوا تیل کے بنا. وہ بئس الشراب, کتنی خراب شرار ہے. وساعت مرتفقہ, کتنا خراب ٹھکانہ ہے ظالمین کا, کتنا خراب ٹھکانہ ہے ظالمین کا. یہ ظالمین کی بات ہو گئی کہ ظالمین کے ساتھ پروردگار جو ہے وہ جو استقبال کرے گا, ظلم کرنے والوں کے ساتھ جو پروردگار علم استقبال کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالمین کا حشر یہ ہوگا, قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالمین کا حشر یہ ہوگا, ظلم کرنے والوں کا حشر یہ ہوگا. ملا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یزید کو معاف کر دیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالمین کے ساتھ یہ حشر ہوگا, اور ان کے خواب میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. وہی کسی نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ بلی کے خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں, بلی کے خواب میں چیچڑے نظر آ رہے ہیں, ان کے خواب میں جو بہرحال یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. اچھا خالی ظلم کرنے والوں کے ساتھ یہی نہیں ہوگا. میں نے جیسے بتایا نا کہ 290 آیتیں ہیں کہ جو ظلم کرنے والوں کے حوالے سے پروردگار اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ ہے, دوسری آیت اور بھی ہے جو یہ ہے کہ فقط یہی نہیں ہوگا بلکہ ظالمین جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. ایندھن کسے کہتے ہیں؟ آپ لکڑی جلاتے نہیں جلاتے ہیں, آگ جلاتے ہیں, اور آگ جلانے کے لیے آپ لکڑی ڈالتے ہیں تاکہ لکڑی کے ذریعے سے آگ بھڑکے. آپ کا ہدف لکڑی نہیں ہوتی ہے, آپ کا ہدف آگ ہوتا ہے. آگ ہوتی ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آگ کو پانا چاہتے, آگ کو روشن کرنے کے لیے کیا چاہیے ہے؟ لکڑی چاہیے. کہا کہ ظالمین جو ہیں وہ جہنم کے صرف جلائے نہیں جائیں گے بلکہ جہنم کو ان کے ذریعے سے دھوکایا جائے گا. یعنی جہنم کو ان کے ذریعے سے روشن کیا جائے گا, یعنی جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. یہ ظالمین کی, ظالم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک آیت اور بھی ہے, نیند آ رہی ہے, ایک آیت اور بھی ہے, وہ یہ کہ فقط ظالمین کا نہیں ہے یہ حشر, صرف ظالمین کو نہیں جلائے گی آگ, صرف ظالمین جہنم کا ایندھن نہیں ہوگی, بلکہ آیت بڑھ کر یہ کہہ رہی کہ وہ لوگ, سن لے وہ لوگ, کہا وہ لوگ جو ظالمین کا ساتھ دیتے ہیں. آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے. آیت یہ ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا,
دیکھو جو ظالم ظلم کرنے والے ہیں نا، ان کا ساتھ نہ دو، ان کے سامنے جھکو نہیں، ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ، ان کو اپنا شفیق نہ بناؤ. کیوں؟ اگر تم نے بنایا، قرآن کہہ رہا ہے فتمسکم النار، تو آگ تم کو بھی اپنے گھیرے میں لے لے گی. جو ہے کہ ظالمین کے سامنے نہ جھکو، ظالم کو اپنا رفیق نہ بناؤ، ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ، ظالم سے اظہار نفرت کرو، ظالم کو بتاؤ کہ ہم حسین والے ہیں، تمہارا ظلم بتا رہا ہے کہ تم یزید والے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ظالم کو چپکے چپکے فون نہ کرو، ظالم کو چپکے چپکے اس سے جو ہے رابطہ برقرار نہ رکھو، ہے کہ نہیں ہے؟ من کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پتہ چلا کہ ابھی بھی بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے رابطہ برقرار کیے ہوئے ہیں جنہوں نے رسول کے ساتھ گستاخی کی، اللہ کے ساتھ گستاخی کی، قرآن کے ساتھ گستاخی کی ہے. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، قسم خدا کی آگ نہیں برسی ہے آسمان سے، ابھی بھی غنیمت ہے. اگر آگ بھی برستی آسمان سے تو کم نہیں تھا. جو رسول کے ساتھ توہین ہوئی ہے، جو رسالت کے ساتھ جو ہے توہین ہوئی ہے کہ نہیں؟ ظالم ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو انہوں نے ظلم کیا ہے ان کے سامنے نہ جھکو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو آگ اپنے لپیٹ میں لے لے گی، تم کو آگ اپنے گھیرے میں لے لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، دیکھو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَلَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اگر جھکنا ہو تو اللہ کے سامنے جھکو، اگر جھکنا ہو تو اللہ کے سامنے جھکو. یہ کئی آیتیں ہیں، میں کون کون سی آیت پڑھوں آپ کے سامنے، لیکن یہ ساری آیت بتا رہی ہے کہ نہ ظلم کرو، نہ ظلم کرنے دو، نہ ظلم برداشت کرو، نہ کسی کو اجازت دو کہ ظلم کرنے دے. ساری چیزیں بتا رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کے اقسام بھی ہیں، ایک مفصل گفتگو ہے، پورا عشرہ چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے. میں جلدی پڑھ رہا ہوں کہ ظلم کے اقسام بھی ہیں، ظلم کے آثار بھی ہیں، ظلم کرنے کے اسباب بھی ہیں. کیوں انسان ظلم کرتا ہے، کس وجہ سے انسان ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بیان ہیں. لیکن ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں ظلم؟ کیا چیز ہوتی ہے ظلم؟ ظلم کا معنی جو ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. عام معنی یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، وضع الشیء علی غیر محلہ، ایک شے کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے. یہ ظلم کا عام معنی کیا گیا. ایک چیز کو وہاں پہ رکھنا کہ جو اس کی جگہ نہیں، جہاں پہ نہیں رکھی جانا چاہیے تھی وہاں رکھ دی گئی. یہ ظلم کا معنی کیا گیا ہے. مطلب کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ یعنی ایک شے کی جگہ جو تھی وہاں نہ رکھی جائے وہ ظلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلافت امیر المومنین کا حق یہ تھا خلیفہ وہی بنائے جائے، ان کو نہیں بننے دیا گیا یا نہیں بنایا گیا اور کسی اور کو وہاں بیٹھا دیا گیا، یہ وضع الشیء علی غیر محلہ ہی ہے. یہ وہاں بیٹھا دیا گیا جس کو نہیں بیٹھانا چاہیے تھا. یعنی یہ بھی ظلم ہے. اس معنی میں ہے کہ نہیں ہے ظلم؟ یقیناً ظلم ہے، یقیناً کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ظلم ہے اور ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت عظیم ظلم ہے. ایک معنی ظلم کا اور کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ظلم کو سیاہی اور تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے. سیاہی، تاریکی، حقیقت یہی ہے. جہاں ظلم ہوتا ہے یا جو ظلم کرتا ہے وضع الشیء علی غیر محلہ ہی بھی ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ وہاں سوائے صرف اور صرف تاریکی اور سیاہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
یہ وضع شیل غیر محل ہی سیاہی اور تاریکی ہے۔ اچھا اب ظلم کے جو اقسام ہیں میں وہ جلدی جلدی ختم کر دوں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، ویسے بھی دیر ہو چکی کافی، لیکن یہ جملات ہیں جو حدیث اور آیات اور روایات سے ملتے ہیں کہ جو ملتے ہیں کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، میں ساری باتیں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے پروردگار پر۔ اچھا اللہ پر بھی کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ خدا پر بھی کہا۔ ایک ظلم کی قسم یہ ہے کہ ظلم کرتا ہے انسان پروردگار پر۔ دوسری قسم ظلم کی یہ ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ اپنے اوپر یعنی ظالم بھی خود ہوتا ہے اور اگر محسوس کرے تو مظلوم بھی خود ہی ہوتا ہے۔ 2 قسمیں ہو گئی۔ تیسری ظلم کی جو قسم بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان ظلم کرتا ہے دوسروں کے اوپر، غیر کے اوپر۔ اس کی تو مثالیں الا ماشاء اللہ بہت مل جائیں گی کہ نہیں مل جائیں گی؟ دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، بھائی بھائی پہ کبھی ظلم کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ دار پہ ظلم کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کبھی۔ اس طرح کی تمام چیزیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، لیکن ایک ایسا ظلم ہے لا یغفرہ اللہ کہ اللہ جسے معاف نہیں کرے گا، اور ایک ظلم وہ ہے کہ یغفرہ اللہ، اللہ معاف کر دے گا، اور تیسری قسم لا یترکہ اللہ، اللہ اسے ترک نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ کہا جو اللہ معاف نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ پہ ظلم کرنا کیسا ہے؟ پروردگار کے اوپر تو کسی کا زور ہی نہیں چلتا۔ خدا پہ ظلم کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہا نہیں، خدا کے اوپر بھی ظلم کرتا انسان اس کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگے، اپنے خالق کی عبادت چھوڑ کے جو اس کا خالق ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کے جب کسی اور کی عبادت کرنے لگے یا اس کو کسی کا شریک قرار دے دے، کہا یہ اللہ پر ظلم ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، جناب لقمان نے یہ تو کہا تھا اپنے بیٹے سے سورہ لقمان میں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے دیکھو، تم جو ہو کیا نہ کرنا، اللہ کا شریک قرار نہ دینا، فإن الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک ظلم عظیم ہے بڑا۔ یہ ہے اللہ پر ظلم، بہت بڑا ظلم کرتا ہے انسان۔ قسم خدا کی، پیدا اس نے کیا ہے، رزق اس نے دیا ہے، کھلا وہ رہا ہے، پلا وہ رہا ہے، اور انسان عبادت کسی کر رہا ہے، کبھی کہیں نظر آ رہا ہے، کبھی کہیں نظر آ رہا ہے، کبھی کسی کے آگے جو ہے پوجا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی کسی کے نہیں۔ یہ ظلم ہے بھئی۔ جو پیدا ہو جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا، مخلوق ضرور ہو جائے گا، تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ جو پیدا ہو جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا، مخلوق ہو سکتا ہے۔ جو مر جائے وہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ تو بتانا چاہیے کہ دیکھو، جو پیدا کرتا ہے، جو مار دیتا ہے، وہ خالق ہوتا ہے۔ جو پیدا ہو جائے، مر جائے، وہ خالق نہیں ہو سکتا، اب ضرور ہوگا، مخلوق ضرور ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اس کو حدیث کہتی ہے کہ لا یغفرہ اللہ، جو انسان اللہ پر ظلم کرتا ہے اسے پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ یہ چیز اسے ناگوار ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہم کو چھوڑ کر، ہم نے اسے خلق کیا اور ہمارا ہی سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ قسم خدا کی، انسان اگر اپنے خالق کو پہچان لے، انسان اگر اپنے معبود کو پہچان لے اور اپنے پروردگار کو پہچان لے، سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سمجھ لے۔ ایک آیا تھا میسج اٹلی کا تھا کہ کورونا کے زمانے میں، اس کو کورونا ہوا تھا، کورونا میں یاد ہی ہے کہ آکسیجن کا کتنا مسئلہ ہو گیا تھا،
یہاں پر بھی کیپسول وغیرہ کتنے تقسیم ہو رہے تھے, بٹ رہے تھے کہ اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہے. ایک کو کرونا ہوا اور اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑی, آکسیجن دیا گیا اس کو, چند گھنٹے چند دن اس کو رکھا گیا. جب وہ ٹھیک ہو گیا, جانے لگا تو اس کے سامنے بل پکڑایا گیا, بھائی پیمنٹ کرتے ہوئے جائیے گا, ایسے نہ چلے جائیے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کو آکسیجن دیا گیا ہے, آپ کو ایک گیس دے کے آپ کو زندہ رکھا گیا ہے. جب اس نے سنا تو ایک دفعہ رونے لگا, آنسو آ گئے. کہا کیوں رو رہے ہو کہ بل زیادہ ہے؟ کہ نہیں, میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں کہ بل مجھے دے رہے ہو, میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں کہ بل دے رہا ہوں. تم نے جو ہوا تھی, آکسیجن, یہ ہوا تو ہے نا, یہ جو آکسیجن تھا مجازی آکسیجن چند گھنٹوں کے لیے دیا, اس کا بل لے رہے ہو, ہے نا. یہ چند گھنٹوں کے لیے مجازی آکسیجن ہم کو دیا, اس کا بل ہم کو دینا پڑ رہا ہے. ہم ایک حقیقی آکسیجن نہ جانے کب سے لے رہے ہیں, آج تک اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کبھی تو یہ سوچ کر اللہ کی بارگاہ میں انسان چلا جائے, کبھی تو یہ سوچ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے کہ پروردگار قسم خدا کی اتنے دن سے تو ہم کو رزق دے رہا ہے, اتنے دن سے تو ہم کو سانسیں دے رہا ہے, اتنے دن سے تو ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہے, اتنے دن سے ہمارے تمام عیبوں کو پوشیدہ رکھ کر بھی تو ہم کو جلا رہا ہے. نہ جانے کتنے عیبوں کو ہم کو چھپا دیا دوسروں سے, دوسرے ہمارے عیوب سے واقف نہیں ہے. اس سب کے باوجود بھی اگر ہم تیرا سجدہ نہ کریں تو کس کا سجدہ کریں؟ تیری عبادت نہ کریں تو کس کی عبادت کریں؟ اگر تیرا شکر نہ کریں تو کس کا شکر ادا کریں؟ قسم خدا کی اگر انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے, اگر انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنی تربیت کرتا چلا جائے, ڈھالتا چلا جائے, دیکھ لے قسم خدا کی نعمتیں جھوم جھوم کر برسیں گی, نعمتیں جھوم جھوم کر برسیں گی. کہ پروردگار کے سامنے جیسے جیسے پروردگار کے سامنے انسان سجدہ کرتا چلا جاتا ہے, نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. ان شکرتم لازیدنکم کیا مطلب ہے؟ ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید کا مطلب کیا ہے؟ تم شکران نعمت کرتے چلے جاؤ, ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں. تو شکران نعمت کرتے چلے جاؤ, ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو یہ ہو گیا پہلا ظلم کی پہلی قسم, کہ اللہ پر ظلم. اس کو کہتا ہے پروردگار کہ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. اگر میرا شریک کسی کو قرار دیا, ہم سے ہٹ کر تم نے کہیں اور سجدہ کیا, ہم سے ہٹ کر کسی اور کی پرستش کی, ہم سے ہٹ کر کسی اور کی پوجا کی, ہم اسے معاف نہیں کریں گے. سورہ لقمان میں کھلی ہوئی آیت ہے, ایک آیت نہیں ہے, کئی آیتیں. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو, ہمارا پروردگار کیا, جو ہمارا پروردگار ہے وہ دوسروں کا بھی ہے, جو ہمارا خالق ہے وہ دوسروں کا بھی ہے. یہ نہیں کہ ان کا خالق کوئی اور ہے, ہمارا خالق کوئی اور ہے. اگر ان کا خالق کوئی اور ہوتا, ممکن ان کی ناک یہاں پر ہوتی, کان کہیں اور ہونا چاہیے تھے, زبان کہیں اور ہونا چاہیے تھے, کچھ نہ کچھ تو بدلاؤ آتا, کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی. بھائی تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا خالق کوئی اور ہے, حقیقت میں جو تمہارا خالق ہے وہی ہمارا خالق ہے. پوری کائنات کا خالق ایک ہے. یہ نظام بتا رہا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے قسم خدا کی آج اشد ضرورت ہے پروردگار عالم کے معارف کو پہنچانے کا, ہے کہ نہیں ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خدا سے خوب واقف ہوں, اپنے رسول سے خوب واقف ہوں, اہل بیت سے خوب واقف ہوں, اور اس کے بعد دنیا کو بتائیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں. دنیا کو بتائیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں. ہم اگر وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں, اور تم نہیں پڑھتے ہو تو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مشکل تمہاری ہے کہ تمہیں بھی وہی اسی وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنا چاہیے جس کا ہم پڑھ رہے ہیں. تمہیں بھی اسی کا پڑھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ معلوم ہمارا بھی وہاں جا کر انہی کا کلمہ پڑھنے لگا,
اور میں اس کا حاضر ہو ہی رہا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ سے مجلسیں بھی پڑھوائی جا رہی ہیں۔ بھائی جو کلمہ کسی اور کا پڑھنے لگے وہ ممبر پہ آنے لائق نہیں ہو سکتا۔ جو کلمہ کوئی اور پڑھنے لگے، وہ کسی اور کے گڑ گانے لگے، توحید کے خلاف اگر کچھ اس طرح کے کام کرنے لگے، تو آپ کا حق ہے کہ اسے تو کلمہ صحیح کروائیے اس سے، کہ اس کلمہ آ کے صحیح کرو، اپنا پھر سے مسلمان ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، ورنہ تمہارا حق نہیں ہے یہاں پر۔ یا موحد کا آنے کا حق ہے، مشرک کے آنے کا حق نہیں ہے۔ جو موحد ہے وہ تو آئے گا، لیکن جو مشرک ہے وہ نہیں آئے گا۔ قسم خدا کی، انبیاء کی تمام کوششیں، یہ جھگڑا آج کا نہیں ہے، پرانا جھگڑا ہے یہ۔ جب سے جناب آدم کو خلق کیا گیا ہے اور جب سے شیطان کو وہاں سے بھیجا گیا ہے، تو شیطان اپنی زوری چلا رہا ہے، اپنے اس کے اوپر لگا ہے کہ دنیا کو ہم جو ہے وہ تجھ سے دور کریں گے ضرور۔ اب وہ کہہ رہے کہ نہیں، ہمارے مخلص بندے ہم سے دور ہوں گے نہیں، جو ہمارے مخلص ہیں وہ ہم سے دور ہوں گے نہیں۔ ادھر کی لڑائی چل رہی ہے، اب آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ کدھر کا ہو جانا ہے، ادھر والوں کو ادھر لانا ہے یا ہم ہی ادھر چلے جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے پہلا ظلم یہی ہے کہ جسے حدیث کہہ رہی ہے، امام ارشاد فرما رہے کہ اس ظلم کو پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ دوسری قسم جو ظلم کی ہے کہ یغفر اللہ، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ ایک ظلم، تیسری قسم ظلم کی یغفر اللہ، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ظلم جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ اپنے اوپر بھی کرتا ہے کیا ظلم؟ بہت ظلم کرتا ہے انسان اپنے اوپر۔ آپ کہتے ہیں کیسے کرے گا اپنے پر ظلم؟ کیسے کرے گا اپنے؟ کیونکہ ظلم کو ہم مطلب سمجھتے ہیں حق کو روک دینا ہی ظلم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حق کو، کسی کے حق کو روک لے، غصب کر لے، ظلم ہے، لیکن یہ اپنے اوپر نہیں کرتا ہے، یہ اپنے اوپر نہیں کرتا ہے۔ اپنے لیے تو خوب جمع کرتا ہے، اپنے لیے تو خوب جمع کرتا ہے، دوسروں کا لے لے کے بھی جمع کرتا ہے، دوسروں کا غصب کر کے بھی کرتا ہے، لیکن یہی دوسروں کا لے لینا اپنے اوپر ہی ظلم ہے۔ یہ دوسروں کا لے لینا، دوسروں کا غصب کر لینا، دوسروں پر بھی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے۔ لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ جو انسان دوسروں پہ کر رہا ہے، یہ اس ظلم سے شمار ہوگا کہ پروردگار لا یترکہ، اس کو ترک نہیں، چھوڑے گا نہیں، اس کو نہیں چھوڑے گا جب تک شخص کو راضی نہ کر لے۔ لیکن جو اللہ جس ظلم کو، جس گناہ کو معاف کرے گا کہ یغفرہ اللہ، اللہ معاف کرے گا، جو انسان معصیت کرتا ہے۔ حدیث کا جملہ ہے کہ جو انسان معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن کون سا گناہ؟ کون سا گناہ؟ بینہ و بین اللہ، بینہ و بین اللہ، اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان، اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان جو انسان ظلم کرتا ہے، اسے اللہ معاف کر دے گا۔ مثال کے طور پر انسان کو خلق اس لیے کیا گیا تھا کہ کمال کی منزلوں کو طے کرے، کمال کی منزلوں کو طے کرے، کمالات کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھے، اس لیے خلق ہوا کہ نہیں ہوا انسان؟ کمال کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے انسان خلق ہوا ہے، کوہلو کے بیل کے لیے خلق نہیں ہوا ہے کہ جہاں معلوم ہوا کئی سال پہلے تھے وہیں آج بھی ہے، اسی کو تو کہتے ہیں آپ لوگ کوہلو کا بیل ہے۔ نہیں، انسان کو ارتقاء کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زوال کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ انسان کو پرواز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عروج کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زوال کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں کہا ہے کئی مقامات پہ، کئی حدیثوں میں کیوں کہا گیا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا؟ کون سا حساب ہے؟ نہیں، تم جو ہو اب دیکھو کتنا پروان چڑھ رہے ہو، تم دیکھو کتنا پرواز کر رہے ہو، تم دیکھو کتنا ارتقاء تمہارے اندر پیدا ہو رہا، تم دیکھو کتنی جو ہے تمہارے اندر ترقی آ رہی ہے۔ میں ایک جملہ اکثر شاید پتہ نہیں میں نے یہاں کہا نہیں کہا ہے کہ اگر فکری اور علمی ارتقاء پیدا ہو رہا ہے، فکری اور علمی ارتقاء پیدا ہو رہا ہے، تو انسان کے اندر عروج آ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، کمال کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ لیکن اگر فکری اور علمی ارتقاء نہیں ہو رہا تو یہ کمال کی منزل کو نہیں چھو رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس کو
آیت اللہ جواد عاملی نے ایک بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ادا کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر، سنیں گے آپ لوگ، اگر کسی کے اندر فکری اور علمی، فکر بھی اچھی ہو، علم بھی ترقی کر رہا ہو، کیونکہ خالی علم کافی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے علم تو بڑھ رہا ہے، کچھ رٹ تو رہے ہیں، آیت بھی اچھی یاد کرنے لگے ہیں، حدیثی بھی اچھی سنانے لگے، مگر فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ جس کے اندر فکری اور علمی ارتقاء پیدا ہو رہا ہے، وہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ کمالات کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، کمالات کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جس کے اندر، سنیں گے آپ لوگ، جس کے اندر فکری اور علمی ارتقاء نہیں ہو رہا ہے، فکری یہ ہے کہ اچھا سوچنے لگے، کم سے کم فکری کیا ہے؟ اچھا سوچنے لگے، اچھی فکر آنے لگے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے لگے، محلے کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں اچھا سوچنے لگے. ارے جب اچھا سوچے گا جبھی تو اچھا کرے گا، جب اچھا سوچے گا جبھی تو اچھا کرے گا. جو اچھا سوچ نہیں سکتا وہ اچھا کر بھی نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. رضان محترم، آیت اللہ جواد عاملی ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر ارتقاء فکری اور علمی آ رہی ہے وہ کمال کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے. لیکن جس کے اندر فکری، سنیں گے، فکری اور علمی ارتقاء نہیں ہو رہا ہے، عمر ضرور بڑھ رہی ہے، عمر تو بڑھنا ہے، یہ تو معاملہ تکوینیات میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. ہمارے چاہنے سے یا نہ چاہنے سے ہماری عمر رک نہیں جائے گی، یہ تو بڑھتی رہے گی. کل 30 کے تھے، 31 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ انسان کے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے سال کے ہیں آپ؟ کتنے سال کے ہیں؟ 32 سال کے. تو عمر بڑھے گی، عمر بڑھتی رہے گی. بہرحال عمر میں کوئی رکاوٹ نہیں لا سکتا ہے. جس میں انسان کا اختیار ہے وہ فکر اور علم میں. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ جس کے اندر فکری اور علمی ارتقاء نہیں ہو رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھتی رہی، عمر بڑھتے بڑھتے 50 سال کا ہو گیا، 55 سال کا ہو گیا. تو اگر فکر اور علم نہیں بڑھی، 50 سال 55 سال کا بھی ہو جائے تو یہ 50 سال اور 55 سال کا بچہ ہوگا، بڑا نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہتے ہیں کہ بچہ ہی ہے یہ 50 سال کا، یہ 60 سال کا بچہ ہے. جیسے بچوں کی نہیں عادت ہوتی ہے ناراض ہو جانا، یہ بڑا بھی ناراض ہو جاتا ہے. یہ بچوں کی عادت نہیں ہوتی ذرا سی بات میں بگڑ جانا، یہی بگڑ جاتا ہے. بارات آئی، معلوم ہوا کہ نہیں ہم کو تو پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے، ہم تو نہیں آئیں گے اندر، ہم کو وہاں نہیں پوچھا گیا، ہم کو یہاں نہیں پوچھا گیا، ہم کو یہاں پوچھا جانا. یہ کیا ہے؟ یہ سب بچپنا ہے، ارتقاء نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. نہیں ہے. یعنی انسان دیکھے کہ بڑا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، انسان دیکھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سنجیدگی پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. معلوم بچپنے میں فوٹو سے خوش ہو جاتے تھے، رکھ دیجیے ابھی، بچپنے میں فوٹو سے خوش ہو جاتے تھے، فوٹو کھنچوا رہے ہیں آگے آگے، اور ابھی بھی وہی عادت ہے. آپ دیکھ لیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں ہے نا. بچپنے میں جیسے خوش ہو جاتے تھے کہ میرا فوٹو آ گیا، میرے فوٹو میں وہاں پر میرا فوٹو آ گیا، اور ابھی بھی اسی میں خوش ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہم بڑھ نہیں رہے، بچپنے کے بچپنا لیے بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ذرا سی باتوں میں اگر خوش ہو جا رہا ہے وہی بچپنے کی دلیل ہے، اور ذرا سی باتوں پہ ناراض ہوا جا رہا ہے وہی بچپنے کی دلیل ہے. بڑا جب ہونے لگتا ہے اس کے اندر تدبر آ جاتا ہے، تفکر آ جاتا ہے، فکر آ جاتی ہے، سنجیدگی آ جاتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتا. نام نہیں آیا ناراض، نام آ گیا خوش، نام نہیں پکارا گیا ناراض، نام پکار لیا گیا خوش. ہے کہ نہیں؟ یہ بچپنا ہے. یہ ساری چیزیں
انسان کی بچپنے کی طرف دلیل ہے اور علامتیں ہیں کہ انسان فکری اعتبار سے بڑھ نہیں رہا ہے، فکری اعتبار سے بڑا نہیں ہو رہا ہے۔ بہت ساری میں چیزیں دیکھتا ہوں قسم خدا کیسے لگتا ہے کہ بچپنا ہے ابھی جوانی نہیں آ رہی ہے، بچپنا ہے ابھی جوانی نہیں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا کسی کو دے کے آیا، تھوڑا سا کسی کو دے کر آیا ہے، اب جب تک دوسروں کو نہ بتائے، جب تک دوسروں کو نہ بتائے تو ایک طرح کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے پتہ چلنا چاہیے، کسی طرح کے سے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بچپنے کو بتا رہی ہے، انسان ابھی بچہ ہے، جوان نہیں ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کتنا پریشان رہتا ہے، کتنا پریشان رہتا ہے کہ ہمارا یہ نام آ جائے، ہمارا یہ وہ ہو جائے، ہمارا کام ہو جائے، ہماری یہ سیٹ نہ جانے پائے، ہماری یہ کرسی نہ جانے پائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے بچپنے کے اوپر دلالت ہے، دلیل بنتی ہے۔ تو یہ ظلم ہے جو دوسری قسم کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یغفر اللہ بینہ و بین اللہ، اگر بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اگر اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرتا چلا جا رہا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن تیسری قسم ظلم کی، میں ختم کر رہا ہوں آپ لوگ کی زحمت کو، کیونکہ کہیں اور بھی آپ لوگوں کو مجلس میں جانا ہے۔ تیسری قسم ظلم کی، لا یترکہ اللہ، اللہ جسے ترک نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، جسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ تیسری قسم یہ ہے کہ اگر انسان کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ قرآن نے 81 موارد گنوائے ہیں ظلم کے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے اور محسوس نہیں کر پاتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ ہم سے ظلم ہو گیا، اور اس کی باس پرس ہو سکتی ہے، اس کا سوال و جواب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جا سکتا ہے، محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے لیے امام ارشاد فرماتے ہیں لا یترک اللہ، اللہ ترک نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، ایک کو معاف نہیں کرے گا، ایک کو معاف کر دے گا اور ایک کو چھوڑے گا نہیں، پکڑے رہے گا۔ بتاؤ کیوں کیا تھا، بتاؤ کس لیے کیا تھا۔ بہرحال ایک مفصل گفتگو ہے اس کے حوالے سے، اس کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں اور اس کے اسباب کیا کیا ہیں، بہت تفصیلی گفتگو ہے، میں سب نہیں بیان کروں گا، لیکن ہاں ان آیات پر ضروری ہے کہ نگاہ رکھی جائے، بیان کیا جائے، ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے و سماج میں تمام چیزیں بیان ہونا چاہیے۔ اگر بیان ہوتی رہی تو بہت سارے مسائل دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ ختم ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، لیکن اور زیادہ جیسے میں کہہ رہا تھا، جیسے انسان جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اپنی فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ویسے اس کا دائرہ ظلم کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہے انسان۔ یہ مجلس نہ ہو، یہ اگر فرش ازاں نہ ہو تو ہم کہاں سے جانیں گے آیتیں کیا ہیں، روایتیں کیا ہیں، حدیثیں کیا ہیں، معصومین کے فرمان کیا کیا ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، اہل بیت کی سیرت کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے تھے، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیا لے کر آئے تھے اور کیا پیغام لے کر آئے تھے۔ اگر یہ مجلس نہ ہو تو کس کو فکر ہے، کس کو پڑی ہے، کس کو جو ہے وہ ٹائم ہے کہ جانے۔ اسی کا صدقہ، اسی کا طفیل ہے کہ چند موضوعات کے اوپر گفتگو ہو جاتی، پتہ چل جاتا ہے۔ اسی کا صدقہ ہے، طفیل ہے، جتنا ہو سکے ان مجلسوں کو بہتر سے بہتر رونق دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو آ جاتا ہے فرش ازاں پر، جو فرش ازاں پر آ جاتا ہے اسے مسجد لے جانا آسان ہے نا۔ جو فرش ازاں پر آ جاتا ہے مسجد لے جانے کا مطلب یہ ہے اسے اللہ تک لے جانا آسان ہے، اور جو فرش ازاں پر ہی نہیں آتا ہے اسے انسان کہاں لے کے جائے گا، کہاں یہ باتیں سنائے گا، کیسے یہ باتیں بتائے گا۔ تو جو آئے، یہ کیوں تبرک کا فلسفہ ہے، تبرک کا کیوں فلسفہ رکھا گیا تھا؟ یہ تبرک دیکھیے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ تبرک دوسروں کے لیے تھا۔ اب تو ہم کسی کو جانے نہیں دیتے اپنے ہاتھ سے، پوری طریقے سے ہم کو مل جائے، لیکن یہ تھا اس لیے کہ دوسرے آئیں سنیں، پیغام کربلا کو سنایا جائے، فلسفہ کربلا کو بتایا جائے، اہل بیت کے مقاصد کو بتایا جائے، اہل بیت کے مطالب کو بیان کیا جائے۔ اب تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہے کیا، کھلایا کیا جائے گا، بانٹا کیا جائے گا، یہ ہمارے کھلانے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کو کھلانے کے لیے تھا۔
یہ تو ہم سمجھے کہ اب ہمیں کھلایا جائے گا, ہم بیٹھے ہوئے کب تک. میں ایک جگہ مجلس پڑھا تھا قسم خدا کی, مصائب شروع کیے تھے, دسترخوان لے کھڑے ہوئے تھے لوگ کہ یہ ہٹے تو بیٹھے. بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ نہیں, مجلسیں ہم ان آیات اور روایات کو سننے کے لیے آئے ہیں, ہم ان حدیثوں کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ آیت کیا پڑھی جائے گی. بہت چند دن رہ گئے ہیں, بہت کم دن رہ گئے ہیں ایام اعزا کے ختم ہونے میں, بہت کم دن رہ گئے. یہ ایام اعزا ختم ہو رہا ہے, یہ عزا خانے ویران ہو رہے ہیں, یہ فرش عزا کہ اٹھنے کا وقت آ رہا ہے. یہ گھر ایسے ہو جاتے ہیں, آپ خود محسوس کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنازہ نکل کے گیا ہے. ہونا بھی ایسے چاہیے, احساس بھی ایسا ہونا چاہیے. جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے بچے پر ایسے رو, میرے حسین پر ایسے رو کہ جیسے کسی کا کڑیل جوان مر جائے اس کی ماں دہاڑے مار مار کر روتی. میرے حسین پر اس طریقے سے گریا کرو کہ جیسے ماں اپنے جوان بچے پر روتی ہے. بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا امام حسین کو, بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا امام مظلوم کربلا کو. آج کی تاریخ معلوم ہے آپ کو, 3 ربیع الاول ہے. مناسبتیں ہیں 3 ربیع الاول میں. ایک مناسبت تو یہ ہے کہ پیغمبر کی وفات کو کتنے دن گزرے ہیں, آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ ملعون دروازے کے اوپر آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے تھے. یہ وہی دن ہے 2 ربیع الاول یا 3 ربیع الاول کہ جناب زہرا کی پسلیوں پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. محسن کی شہادت کا دن ہے, محسن شہید ہو گئے. فاطمہ نے ایک مرتبہ آواز دی, فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا, فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. ایک مرتبہ فضا آئیں اور آنے کے بعد بازوؤں کو سنبھالا, چاہتی تھی کہ جناب زہرا کے بازو کو سہارا دے. ایک ابا کا دامن ہے جو ہوا دیتا ہوا گیا, ابا کا دامن جیسے ہی ہوا کا دامن ہوا کو محسوس کیا, ایک مرتبہ کہاں ہے ابا الحسن, ابا الحسن کہاں ہے, علی کہاں ہے. فضا نے کہا گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچتے ہوئے باہر لے گئے ہیں, کھینچتے ہوئے باہر لے گئے. اپنے درد کو بھول گئی, محسن کی شہادت کو بھول گئی. ایک مرتبہ دہلیز سے باہر قدم رکھا, ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. ادھر زہرا نے صرف کہا تھا, مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ گھبرا کر علی کو چھوڑ دیا, علی کو لے کر گھر آ گئی, مولا کائنات کو لے کر گھر آ گئی. میں کہوں گا اے فاطمہ آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو بچا لائیں, مگر سن 61 ہجری کربلا کا میدان, آپ کی بیٹی زینب, خدا اس منظر کو کوئی بہن نہ دکھائے کہ جو زینب نے اس منظر کو دیکھا. کیا دیکھا کہ شمر امام حسین کے سینے پر سوار ہے اور خنجر چلا رہا ہے. ایک مرتبہ کہے عمر سعد تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, ارے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا. امام حسین نے اشارہ کیا, زینب خیمے میں چلی جاؤ, حسین ابھی زندہ ہے. ادھر زینب خیمے میں آئی, فرات کا پانی نیزوں اچھلا, زمین کربلا کو زلزلہ آیا. منادی ندا دے رہا تھا, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. ایک مرتبہ دوڑی ہوئی آئی, سید سجاد کا شانہ ہلایا, اے بیٹا سید سجاد ذرا غش سے آنکھیں کھولو, دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے, یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں, یہ کیسی آندھیاں چل رہی ہیں. ایک مرتبہ زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے, ادھر خیمے کا پردہ ہٹا. سید سجاد نے اپنا امامہ پھینکا, پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے, پھوپھی اماں میرا بابا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون جزاً بقضاء بتسلیم لأمره. بہرحال تجھے واسطہ امام حسین کی عظمت کا، ان کے اوپر بہنے والے آنسوؤں کا پروردگار ہمارے اس موسیٰ صاحب کو قبول درجہ عنایت فرما، جو پریشان حال و پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار روزی عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار جو بیمار شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمت کا، ان کی طہارت کا خداوند عالم، جو لوگ کاروباری اعتبار سے پریشان کاروبار عطا فرما. میرا ذاتی مکان عطا فرما. خداوند ہم کو ایسا بنے سے ہمارا امام چاہتا ہے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان میں انصار شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جس میں ہم سبھی کو بی بی کے سلسلے میں اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا ہے. وہ اس فاطمہ کے نام سے کمپین شروع ہو رہی ہے، جس میں آپ لوگ سوشل میڈیا کے سبھی طریقوں کو اپنائیں اور ان کے معارف عام کریں. آپ کی اس کیمپین میں شرکت بی بی سے محبت کا ثبوت ہے. حضرت کے سلسلے سے آیات، احادیث، ان کے فضائل اور پیغامات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا میں اس مظلوم بی بی کا تعارف کرا سکیں. ہائے زہرا وہ اس فاطمہ